نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اذ اوحینا الی امک ما یوحی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس وقت ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف جو آگے وحی کی جا رہی ہے وہ کیا ہے ان اقذفیہ یہ کہ آپ اس کو ڈال دیں فی التابوت بچے کو صندوق میں فاقذفیہ پس ڈال دیں اس صندوق کو فی الیم بحر کلزم میں فلیلقہ الیم بس ڈال دے گا سمندر اس صندوق کو بالساحل کنارے پر یأخذہ عدو لی پکڑے گا اس کو میرا دشمن وعدو اللہ اور اس کا دشمن یعنی فرعون وألقیت علیک اور ڈال دی میں نے آپ پر محبتا منی محبت اپنی طرف سے ولتصنع علی عینی اور تاکہ آپ کی تربیت کی جائے میری آنکھوں کے سامنے اذ تمشی اختک جب چل رہی تھی آپ کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن فتقول پھر اس نے کہا هل ادلکم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں علی من یکفلہ اس پر جو اس کی کفالت کرے فرجعناک پس ہم نے لوٹا دیا آپ کو الی امک آپ کی والدہ کی طرف کئی تقر عینھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ولا تحزن اور غم نہ کرے عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 38 سے لے کے 40 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے. محبوب اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اللہ میرے زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ نبوت میں شامل فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا، یہ تمہارے اوپر احسان کیا. اور فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا؟ احسان کیا ہے. وہ کون سا احسان تھا؟ فرمایا اذ اوحینا الی امک جس وقت ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوخابدہ ہے. اردو میں لکھتے ہیں تو یوقابدہ ہوتا ہے، عربی میں لکھتے ہیں تو یوخابدہ. بڑی نیک پارسا عورت تھی. جیسی بات ہے کہ بڑے پیغمبر کی والدہ ہے تو کمال کی ہوں گی، اخلاق بھی اچھے ہوں گے، عادتیں بھی اچھی ہوں گی کیونکہ وقت کے بڑے نبی کی والدہ ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہونے والی تھی تو ماہر نجومی نے بتایا کہ ان سالوں میں 2-3 سالوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو آپ کی سلطنت کو کیا کر دے گا بھائی؟ ختم کر دے گا. لکھا ہے علماء نے مفسرین نے کہ اس نجومی کی عام طور پہ جو پیشن گوئیاں تھیں وہ ہمیشہ سچی ہوتی تھی. ٹھیک ہے بھائی. تو جب یہ فرعون تک بات پہنچی تو اس نے پھر آگے وہ معاملات کیے، پولیس بلائی کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو کیا کر دیا جائے؟ ذبح کر دیا جائے. تو یہ عورتیں جو پولیس والی تھی یہ آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بھی، آگے والدہ کو دیکھتی، چیک کرتی، نارمل لگتی. اللہ کا نظام قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں، لیکن لکھا ہے مفسرین نے کہ عام عورتوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. اب ایسی بات ہے کہ اگر حاملہ عورت ہو اور قریب وقت ہو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ عورت حامل ہے.
لیکن وہ عورتیں آگے دیکھتی بھی تھی، چیک بھی کرتی، روزانہ دیکھتی تھی، لیکن یہ کہ یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا بھائی حامل ہے، اور یہ وقت اتنا قریب آ چکا ہے۔ جب ولادت کا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب تو یہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو یہ کیا کریں گے، مار دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں القاء کیا وحی کی۔ اس وحی سے مراد جبرائیل امین والی وحی نہیں، یاد رکھنا، اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے کس کی طرف بھائی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف۔ کوئی نبی ایسا نہیں بنا جس کے پاس جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آیا، اس لیے کہ یہ ڈیوٹی صرف کس کی ہے؟ جبرائیل امین کی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ وحی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، القاء کیا، الہام کیا ہے کہ آپ ایسے کرو کہ اسے یعنی بچہ جب پیدا ہو جائے ایک صندوق لو، نیچے روئی وغیرہ رکھو اور بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا یا سمندر بحر کلزم کے اندر کیا کر دو، ڈال دو، ٹھیک ہے بھائی۔ اور یہ بھی بات دل میں ڈالی کہ ہم یہ بچہ تیرے پاس واپس لوٹا دیں گے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احسان کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، فرمایا جس وقت ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف جو وحی آگے کی جا رہی وہ یہ تھی، ان اقذفیہ فی التابوت، یہ کہ آپ اس کو ڈال دیں ایک صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم، اور بس ڈال دیں اس صندوق کو بحر کلزم میں۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 میں ہے کہ ولا تخافی ولا تحزنی، تجھے پریشان ہونے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا رادوہ الیکی، کہ ہم آپ کا موسیٰ، آپ کا بیٹا آپ کو جلدی ہی کیا کریں گے بھائی، لوٹا دیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور یہ بھی بات اللہ نے دل میں الہام کی کہ ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ والدہ کو تسلی دینے کے لیے نا پہلے سے خوشخبری اللہ نے سنا دی کہ عورت ذات ہے، دل کی کمزور ہوتی ہے، کہیں بچے کی محبت میں پریشان نہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اندھیرے میں بحر کلزم میں ڈال دیا، صندوق میں رکھ کے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، بس ڈال دے گا بحر کلزم اس کو کنارے پر۔ تفسیروں میں مختلف باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک یہ کہ دریا کے کنارے فرعون کے جو سرکاری دھوبی تھے انہوں نے صندوق کو اٹھایا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مچھیرے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو صندوق آ رہا ہے، انہوں نے صندوق نکالا، جا کے فرعون کے دربار میں پیش کر دیا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لڑکے نہا رہے تھے وہاں پہ، جیسے عام طور پہ نہروں پہ نہاتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا صندوق آ رہا ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی، صندوق کو اٹھایا، جا کے فرعون کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم تیرا بچہ صحیح سلامت واپس تیرے پاس لوٹائیں گے، اللہ کی مشیت تھی۔ تو اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی، ان کا نام ہے کلثوم رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا، والد کا نام عمران ہے، والدہ کا نام یوکابدہ ہے، اور بہن کا نام کیا ہے بھائی، کلثوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم صندوق کے ساتھ ساتھ چلو، تھوڑا فاصلے پہ ہٹ کے، یہ دیکھو صندوق کس طرف جا رہا ہے، اور اس طرح صندوق پہ نظر نہیں رکھنی، کسی دیکھنے والے کو شک نہ پڑ جائے کہ صندوق کے ساتھ یہ لڑکی بھی چل رہی ہے۔ کبھی وہ صندوق کو دیکھ لیتی، کبھی ادھر ادھر توجہ کر لیتی۔ اس انداز سے کلثوم رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی نظر صندوق پہ بھی ہے اور لوگوں پہ بھی ہے کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ تو جب نکال کے موسیٰ علیہ السلام کا صندوق تھا فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا، تو پھر کیا ہوا، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا، سورہ قصص آیت نمبر 9 میں ہے کہ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی جو بیوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بڑی صفات عطا کی تھی، اور قیامت والے دن حدیث مبارکہ کی روح سے آتا ہے کہ چونکہ اس کا شوہر جو فرعون تھا وہ تو یعنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اس اعزاز میں کہ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی اس کے سینے میں ایمان تھا، ٹھیک ہے بھائی، اس نے یعنی فرعون کو اپنا خدا نہیں مانا تھا اگرچہ اس کے نکاح میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آسیہ کے اعزاز میں ان کے ایمان کی قدر کرتے ہوئے آسیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیں گے، جنت میں حضرت آسیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی۔
ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی منشا ہوتی ہے اس کے خلاف کام نہیں ہوتے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ، ویسے بھی پیغمبر حسین ہوتے ہیں، ایسی اللہ نے ایک عجیب چمک رکھی تھی کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا، جب یہ فرعون کے دربار میں گئے، اس کا جی چاہتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہوں. اس لیے بے ساختہ کسی نے بھی اس طرف ذہن نہیں کیا. فرعون نے سوچا بھی، کہا بھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان کی جو بیوی ہے اس نے بات کو تسلیم نہیں کیا. اللہ کی مشیت تھی زندہ رکھنا، جیسے بھی رکھا. اب جب بچہ نکال لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے جو یعنی اس کی فرعون کی بیوی ہے آسیہ، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، اپنی اولاد تو ہے نہیں، ممکن ہے کل بڑا ہو کے ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اب دودھ کا مسئلہ ہوا، بچہ ہے، 1-2 دن کا بچہ ہے، دودھ بھی پی رہا ہے. اللہ نے ساری عورتوں کا، جانوروں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام قرار دے دیا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل. بھینس کا دودھ لایا گیا نہیں پیا، گائے کا لایا گیا نہیں پیا، بکری کا لایا گیا نہیں پیا. دائیوں کو بلایا گیا، ان کو کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے موسیٰ علیہ السلام. اب یہ پریشانی بنی ہوئی ہے. تو کلثوم جو ان کی بہن تھی، صندوق کے ساتھ ساتھ آئی تھی، اس نے کہا میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، ممکن ہے ان کا دودھ پی لے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ممکن ہے کام چل جائے. تو انہوں نے اپنی والدہ کا نام بتایا، ان کو بلایا گیا. جیسے ہی آ کے انہوں نے چھاتی کے ساتھ لگایا، یہ تو والدہ تھی نا، اور اللہ نے ویسے بھی وعدہ کیا تھا ہم موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹائیں گے. تو انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. تو فرعون نے کہا کہ ہم آپ کو کمرہ بھی دیتے ہیں، آپ کو تنخواہ وظیفہ بھی دیتے ہیں، بچے کا خرچہ بھی دیتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں رہو، اس بچے کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے. اس لیے کہ اس نے آپ کا دودھ پینا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں بچے بھی ہیں، میرا شوہر بھی ہے، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی. میں نے اگر آپ نے دودھ پلوانا ہے بچے کو تو مجھے دے دو، میں اپنے گھر میں جا کے پلاؤں. تو فرعون نے کہا جی ٹھیک ہے. اب سرکاری وظیفہ بھی مل رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عافیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر میں آ گئی. یہ ہے جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، اللہ نے اس وعدے کو کیا کر دیا بھائی؟ پورا فرما دیا. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ صندوق اس بندے کے پاس پہنچے گا جو اللہ کا بھی دشمن ہے، اور یہ جو بچہ ہے صندوق میں یہ فرعون، اس کا بھی کیا ہے؟ دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو وہ اٹھائے گا یا اس کے پاس موسیٰ رہیں گے جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے. جیسی بات ہے جب بڑے ہوئے نبوت کا اعلان کیا تو دشمنی کس نے کی تھی؟ فرعون نے اور اس کے حواریوں نے ہی دشمنی کی تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اور ڈال دی میں نے آپ پر محبت اپنی طرف سے. جس نے بھی دیکھا وہ آپ پہ فریفتہ ہو گیا. اس نے کہا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، لہذا اس کو رکھنا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور تاکہ آپ کی تربیت کی جائے میری آنکھوں کے سامنے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ. جب چل رہی تھی آپ کی بہن کلثوم، فَتَقُولُ. پھر اس نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ. جب عورتیں کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے کہا کیا میں تمہاری رہنمائی کروں عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ. اس پر جو اس بچے کی کفالت کرے. چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کا نام بتا دیا. فَرَجَعْنَاكَ. بس ہم نے لوٹا دیا آپ کو إِلَىٰ أُمِّكَ. آپ کی ماں کی طرف. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا. تاکہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو. تو ایک طبی چیز ہے نا، ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے. جب ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو ماں کو بھی تسلی ہوتی ہے، اور اولاد کو بھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ تسلی ہوتی ہے. وَلَا تَحْزَنْ. اور غم نہ کرے. یعنی اللہ پاک فرما رہے اے موسیٰ ہم نے اب بھی احسان کیا، تیری ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جو تو نے سوال کیے، اور اس سے پہلے جب تو پیدا ہوا اس وقت بھی ہم نے تیرے اوپر احسان کیا کہ تیری والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا واپس لوٹانے کا، ہم نے تجھے عافیت کے ساتھ دوبارہ تیری والدہ کے پاس کیا کر دیا بھائی؟ لوٹا دیا. وہ بھی احسان تھا اور آج بھی تیرے اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ احسان کیا جا رہا ہے. باقی انشاءاللہ بشرطے کی زندگی کل اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کامل اعتقاد یقین نصیب فرمائے.